السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناول محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد قسط نمبر 10 میں بھی خوش آمدید۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب حسن کہتا ہے کہ میں اجازت چاہوں گا اور وہاں جا کر فون کروں گا۔ اچھی بات ہے امبر، آپ انہیں دروازے تک چھوڑ آئیں۔ جی اچھا ابو۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ دنیا بدلی بدلی لگ رہی تھی اور میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ شاید کرنل صاحب کی وفات کے ساتھ ہی ان کا طے شدہ رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ لوگ مجھ پر اس قدر مہربان ہو رہے ہیں۔ اب ہم دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میرا جی چاہ رہا تھا ہم تمام عمر یوں ہی ساتھ چلتے رہیں اور کوٹھی کا گیٹ کبھی نہ آئے۔ میں نہیں جانتا اس وقت امبر کی کیا کیفیت تھی، وہ کیا سوچ رہی تھی، کچھ سوچ بھی رہی تھی یا نہیں۔ ایسے میں میرے منہ سے نکل گیا، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میرا اس طرح پھر سے واپس آنا آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ بالکل نہیں، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، اور جب میں چلا گیا تھا تب اس وقت بھی اچھا لگا تھا۔ امبر ہنس دی۔ کیا مطلب؟ میں ہمیشہ سے بڑوں کے فیصلوں میں خوش رہتی ہوں۔ بڑوں نے فیصلہ کیا تھا آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، بلکہ سب بڑوں نے نہیں، دادا جان مرحوم نے، ہم سبھی نے ان کے فیصلے کو پسند کیا تھا، لہٰذا آپ کا جانا گرا نہیں گزرا تھا بلکہ خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے تو اب جب کہ دادا جان دنیا میں نہیں ہیں، ابو گھر میں سب سے بڑے ہیں، پھر یہ کہ ہیں بھی میرے ابو، تو مجھے ان کا ہر فیصلہ پسند ہے۔ اس طرح آپ کا یہاں رہنا بھی پسند ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں، آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں، آپ کے اپنے کوئی احساسات نہیں، کوئی جذبات نہیں؟ ہاں، آپ یہی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں ہر درجے سنجیدگی امنڈ آئی۔ آپ بہت عجیب ہیں۔ میں نے آپ جیسی عجیب لڑکی آج تک نہیں دیکھی، میں نے قدرے ناخوشگوار انداز میں کہا۔ ضرور ایسی ہی بات ہوگی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پھر بھی ایسی ہی رہوں گی۔ اس مرتبہ وہ قدرے مسکرائی بھی، ساتھ چونک کر بولی، ہم دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ اوہ، پتہ ہی نہیں چلا، میں چونکا۔ چلیے اب تو پتہ چل گیا، بہت جلدی دروازہ آ گیا، میں بڑبڑایا۔ اسی لمحے میرا جی چاہا میں اس سے پوچھ لوں آپ کے رشتے کا کیا بنا، لیکن پوچھ نہ سکا۔ میں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا، جواب میں اس نے بھی اسی طرح ہاتھ ہلایا، اور میں پھر باہر نکل گیا۔ اسی شام میں نے انکل عدنان منیر کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ سب دھک سے رہ گئے۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کے عالم میں گزر گئے، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کسی کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں۔ تاہم کچھ دیر بعد انکل عدنان منیر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ بہت عجیب بات ہے، پہلے وہ لوگ خود ہی آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ خود تمہیں بلا رہے ہیں۔ شاید امبر کا پہلا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، لڑکے والوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا ہے، اس لیے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو گئے۔ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ کرنل صاحب کی وفات نے ان میں تنہائی کا احساس پیدا کر دیا ہو، اور وہ اپنی تنہائیوں کی شدت تمہارے ذریعے کم کرنا چاہتے ہوں۔ بات تو کوئی ضرور ہے۔ خیر، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم شوق سے وہاں رہو، لیکن آتے جاتے ضرور رہنا، ہم بھی تو تم سے مانوس ہو گئے ہیں۔ یہ کہنے کی تو آپ کو خیر ضرورت نہیں، میں یہاں آنا جانا چھوڑنے کیوں لگا بھلا؟ میں نے دیکھا میری بات سننے کے بعد بھی ان کی تینوں بیٹیاں چپ چپ ہی رہیں، یوں لگتا تھا جیسے بولنا بھول گئی ہوں، لیکن ان کی خاموشی بھی زبان بن چکی تھی۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ان کے ہونٹ صاف تھے، لیکن آنکھوں کے راستے نکلنے والے خاموشی الفاظ مجھ سے بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے پورے وجود پر، میرے تمام احساسات پر تو امبر پوری طرح چھائی ہوئی تھی۔ آخر میں نے ان سے اجازت چاہی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ مجھے یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی وہاں سے چل دیا۔ اس وقت میں اپنے اندر لڈو پھوٹتے محسوس کر رہا تھا۔ ان تینوں کے احساسات میرے نزدیک دیوانے کا خواب تھے، دیوانے
کہ خوابوں کو کون اہمیت دیتا ہے۔ میں نے کوٹھی کے سامنے پہنچ کر دروازے کی گھنٹی بجائی اور پھر دروازہ کھلا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ دروازہ خود عنبر نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر اس کے لب ہوا ہوئے۔ آج عباس میاں اپنے گاؤں گئے ہیں۔ معاف کرنا عنبر، آپ کو زحمت ہوئی۔ زحمت کیسی؟ تشریف لائیے۔ اس نے دائیں ہاتھ کو استقبال کے انداز میں حرکت دی۔ میں جھوم اٹھا اور قدم اٹھا کر بڑھنے لگا۔ آئیے، آج آپ کو ایک بار پھر سے آپ کے کمرے تک پہنچا آؤں، وہ بول اٹھی۔ لیکن اب مجھے راستہ معلوم ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نہیں چاہتے میں آپ کے کمرے تک ساتھ چلوں؟ بھلا میں کیوں نہیں چاہوں گا؟ کیا بات کرتی ہیں؟ تب پھر چلیے۔ وہ میرے ساتھ میرے کمرے تک چلی آئی اور کمرے کی چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کرنل صاحب کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے ساتھ ہی اس کا تمام تر خوف رخصت ہو گیا۔ یہ سب میرے لیے انتہائی تعجب خیز تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار خیال آ رہا تھا کہ ضرور میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار تو میں نے اسی خیال سے تنگ آ کر اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ سی کی آواز منہ سے نکلی تو عنبر چونک کر میری طرف مڑی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس خیال سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ اف، آپ بھی کیا چیز ہیں؟ آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، یہ سب حقیقت ہے۔ آپ اس گھرانے کے لیے پہلے بھی اہم تھے اور اب بھی۔ درمیان میں دادا جان کی وجہ سے معاملہ الجھ گیا تھا۔ دراصل سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اچانک آپ کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ اس پر ہم سب بہت پریشان ہوئے، لیکن ان کے سامنے اس گھر میں کوئی بھی دم نہیں مار سکتا تھا۔ میرا جی چاہا میں اس سے پوچھ لوں اور ان کے طے شدہ رشتے کا کیا بنا، لیکن میں پوچھ نہ سکا۔ اب گویا پوچھنے کی ضرورت بھی تو نہیں رہ گئی تھی۔ وہ رشتہ اگر باقی ہوتا تو یہ حضرات مجھے کیوں بلاتے، کیوں مجھے لفٹ کراتے، کیوں میرے لیے بچھے جاتے، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے دودھ میں گری مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا۔ میں ان سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، کچھ بھی نہ پوچھ سکا، اور پھر اس گھر میں میری نئی زندگی شروع ہوئی۔ یہ زندگی ہر لحاظ سے خوشگوار تھی۔ ایک دن میجر صاحب کہنے لگے، عنبر کو بازار جانا ہے، اس کی سالگرہ نزدیک ہے، کچھ سامان خریدنا ہے، اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میرے سر میں شدید سر درد ہے۔ آج تم عنبر کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ آج تک گھر سے کہیں بھی تنہا نہیں گئی، اور یہ اس کی بہت اچھی عادت ہے۔ تم گاڑی تو اچھی طرح ڈرائیو کر لیتے ہو نا حسن؟ جی بالکل۔ دوسروں کا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں، اور خود آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عنبر کی آواز سنائی دی۔ وہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی اور گویا باہر جانے کے لیے بالکل تیار ہو کر آئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا عنبر، آج حسن تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ابو، وہ مسکرا دی، پھر میری طرف مڑی۔ چلیں، اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔